السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کی چھٹیوں کا خوب مزہ اڑا رہے ہیں. لیکن اب پڑھائی کی بھی ضرورت ہے. چلیں ہم اپنا سب سے پہلا آن لائن سبق شروع کرتے ہیں. جی ہاں، اب جنوری 2026 شروع ہو چکا ہے. یہ ہے پہلا ہفتہ، دوسری سرمائی کا پہلا ہفتہ، اور یہ تدریسی منصوبہ ہے جماعت دوم کا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریڈر ایک حرف ایک کہانی میں سے کہانی جویریہ کا جگنو، اور اس کی ہے تفہیم. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، یعنی کہ آپ اس سبق سے کیا کیا سیکھیں گے. آپ سبق سن کر اس کا مطلب سمجھ سکیں گے، اور کہانی میں جو بھی کردار ہے، جو لوگ ہیں جن کی جب کہانی گھوم رہی ہے ان کو پہچان سکیں گے. کہانی کس جگہ ہو رہی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ سبق سے متعلق آسان سوالات کے درست جوابات بھی آپ دے سکیں گے. اچھا، اسلامی نقطہ نظر، یعنی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز، ہر شان اس دنیا اور اس کائنات کی ہر ایک شے میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز. اس جگنو کو ہی دیکھ لیجیے کہ جویریہ کے جگنو میں جس جگنو کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے اندر ایک عجوبہ ہے کہ کس طرح ایک ننھا سا جو کیڑا ہے اس کے اندر روشنی پھیلتی ہے. طلبہ قدرت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے محبت اور اس کی قدر کرنا سیکھیں گے. اب چلیں ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیتے ہیں کہ تفہیم کسے کہتے ہیں. تفہیم سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بات، کہانی یا سبق کو غور سے سنیں یا پڑھیں اور پھر اس کا مطلب سمجھیں. تفہیم میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سبق کس بارے میں ہے، اس میں کیا ہوا، کون سے کردار ہیں، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی بات کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھ کر جواب دینا تفہیم کہلاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے جماعت اول میں بھی آپ لوگوں کو کرایا تھا کہ تفہیم کا مطلب ہے آپ کیا سمجھے. ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، ایک پیراگراف لکھا ہوتا ہے کچھ طرح کا، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے. اچھا جی، یہ کہانی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جویریہ کا جگنو. یہ جیم سے کہانی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک ریڈر جو ریڈر ہے ہمارا، ایک حرف ایک کہانی، اس میں اردو حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے ساتھ جو ہے ایک کہانی بیان کی گئی ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے یہ. جویریہ ایک اچھی لڑکی تھی. وہ روز اسکول جاتی تھی. اسے جھولا جھولنے کا بہت شوق تھا. وہ جلیبی، جوس، جامن اور جیلی پسند کرتی تھی. وہ جون اور جولائی کی چھٹیوں میں جھیل کے کنارے جاتی تھی، جہاں وہ بہت سے جانور دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی. اگلا صفحہ. اس کا گھر بہت چھوٹا تھا. جب سب سو جاتے تھے تو وہ کچھ دیر جاگتی رہتی. جاگتے جاگتے کھڑکی سے آسمان کو جو دیکھتی تو اسے جگمگ کرتے تارے بہت اچھے لگتے. جاڑے کی ایک رات اس نے آسمان کو دیکھا تو جگنو اڑتے دیکھے. جاڑے کہتے ہیں بیٹا سردیوں کو، ٹھیک ہے. وہ جوش سے اچھلی. اتنے میں ایک جگنو اس کے پاس آ بیٹھا اور بولا، جاتے سمے کی بھاشا ہے، جو مجھ کو گوائے گا وہ بعد میں پچھتائے گا. تم جگنو ہو دھرتی کے، یہ کہہ کر اڑ جائے گا. جو اچھے کام کر جائے گا وہ دھرتی کا جگنو بن جائے گا. سمے کہتے ہیں وقت کو، بھاشا کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک ہے. دھرتی، زمین. جویریہ کو جگنو کا کہا اچھا لگا. وہ بڑوں کا ادب کرتی اور چھوٹوں سے پیار کرتی. جمعرات آتی تو دادی کے ساتھ بازار اور جمعے کو امی ابو کے ساتھ سیر کو جاتی. گھر میں ہوتی تو جھاڑو لگاتی، گھر کی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتی. اسکول کی جرابیں دھوتی اور جوتوں پر پالش کرتی.
آذان ہوتے ہی وہ پاک صاف جگہ پر جائے نماز بچھاتی، نماز پڑھتی اور سب کے لیے دعا کرتی۔ دادا جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اسے دعائیں دیتے۔ جویریہ ایک ذہین لڑکی تھی۔ وہ جنوری میں ڈاکٹر بننے کے لیے جہاز میں بیٹھ کر جاپان جا رہی تھی اور جگنو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بچوں، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس پوری کہانی میں ہمیں بہت سے جین والے الفاظ جو ہیں وہ نظر آئے، جیسے کہ جاگتے، جاڑے، جگنی، جو، جائے، جگنی، جمعرات، جگہ اور بہت سارے۔ اب آئیے کچھ الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ جھولا، آپ کو پتہ ہے جھولا کیا ہوتا ہے؟ درخت کی موٹی شاخ سے لٹکائی رسی میں کچھ رکھ کر جھولنا۔ جھولنے کا مطلب ہے ادھر ادھر حرکت کرنا۔ جلیبی، ہاں جی، جلیبی تو سب کو پسند ہوتی ہے، یہ ایک مٹھائی کا نام ہے۔ جامن، جامنی رنگ کا ایک پھل ہوتا ہے۔ جھیل، پانی کا ایک بڑا تالاب جو خشکی کے درمیان واقع ہے۔ جہاں، جس جگہ، جس مقام پر۔ جاگتی کا مطلب ہے اٹھی ہوئی یا بیدار۔ جگمگ، جگمگ کا مطلب ہے روشنی۔ جاڑے کا مطلب ہے سردی کا موسم۔ جگنو ایک مشہور ہیرا جس کی دم رات کو چمکتی ہے۔ جوش، کسی حالت یا جذبے میں زیادتی۔ جرابیں، موزہ۔ جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ۔ جاپان ایک ملک کا نام ہے اور جہاز یعنی کہ ہوائی جہاز یا طیارہ۔ اور اس تصویر میں آپ لوگوں کو جویریہ اور جگنو دونوں نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ آپ نے ایک سادہ سوال صفحے پر ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں اور کیے گئے کام کو کی تصویر کھینچ کر اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ اب سوالات کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، جب سب سو جاتے تو جویریہ کیا کرتی؟ سوال نمبر 2، جویریہ کی کیا اچھی عادات تھی؟ آپ کوئی سی 2 بتا دیجیے گا۔ سوال نمبر 3، جویریہ کو جگنو نے کیا کہا؟ اور سوال نمبر 4، کیا آپ کو جگنو پسند ہے؟ آپ لوگ ایک سادہ صفحے پر دن تاریخ لکھیے گا اور اس کے بعد ان سوالات کے نمبر دے کر صرف ان کے جوابات لکھ لیجیے گا اور پھر اپنے کام کی تصویر کھینچ کر اسکول گرام پر ارسال کر دیجیے گا۔ دن تاریخ ضرور لکھیے گا۔ چلیں اب ہم اپنا سبق پورا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔